الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخلاق حسنہ کے اس کورس میں آپ سب کا ہم ویلکم کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، ہمارے جسم میں کان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کے ذریعہ ہم سنتے ہیں اور بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائیں تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ایک کتاب ہے عربی زبان میں، انصت یحبک الناس، خاموش ہو کر کان لگا کر سنو، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ اس کتاب کے رائٹر نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کان دو دیا ہے اور زبان ایک، اسی طرح دونوں کان کھلے ہوتے ہیں اور زبان منہ کے اندر بند ہوتی ہے تاکہ بولنے سے زیادہ سننے کا اہتمام کیا جائے۔ کہا جاتا ہے منہ کے اندر زبان دانتوں اور ٹھوری کے درمیان بند ہوتی ہے، جبکہ دونوں کان ہر وقت کھلے ہوتے ہیں۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو بولنے کے مقابلہ میں سننے پر زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ بہت اہم پوائنٹ ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ امام ابو حاتم ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب روضۃ العقلاء ونزہۃ الفضلاء صفحہ نمبر 47 میں لکھتے ہیں الواجب علی العاقل ان ينصف اذنیہ من فیہ ویعلم انما جعلت له اذنان وفم واحد لیسمع اکثر مما یقول۔ ایک عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے منہ اور کان کے ساتھ انصاف کرے اور یہ جان لے کہ اسے دو کان اور ایک منہ دیا گیا ہے تاکہ بولنے سے زیادہ سنے۔ جی ہاں، یہ حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، لیکن آج ہوتا یہ ہے کہ ہم بولتے زیادہ ہیں، سنتے کم ہیں۔ اسی لیے آج کا جو ٹاپک ہے بہت اہمیت رکھنے والا ٹاپک ہے تاکہ ہم اپنے معمولات میں سدھار لائیں۔ میرے بھائیوں اور دینی بہنوں، اسلام میں سننے کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سننے کا حکم دیا ہے، سننے والوں کی تعریف کی ہے اور انہیں خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ المائدہ آیت نمبر 108 واتقوا اللہ واسمعوا، اللہ سے ڈرو اور سنو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ التغابن آیت نمبر 16 واسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین لسنر کے لیے بشارت دی ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ الزمر آیت نمبر 17 اور 18 فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ میرے ان بندوں کو بشارت دیجیے جو بات کو غور سے سنتے ہیں پھر اس کے بہتر پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ قرآن کریم سنتے وقت کان لگا کر خاموشی اختیار کر کے سننے کا اہتمام کرنے کی تاکید کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 104 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ دے کر سنا کرو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور جب جنوں کی جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے،
تو انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان فرمایا، فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضی ولوا الی قومهم منذرین، کہ جب وہ جنات آپ کے پاس حاضر ہوئے تو آپس میں کہنے لگے خاموش ہو جاؤ اور توجہ سے سنو۔ پھر جب قرآن کی تلاوت پوری ہو گئی تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے یعنی داعی بن کر کے واپس لوٹے۔ کون؟ جنات۔ سننے کی توفیق ملنا میرے بھائیوں اور بہنوں بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الانفال آیت نمبر 23، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ ان کے اندر کوئی بھلائی جانتا تو انہیں ضرور سننے کی توفیق دیتا۔ آج کی اس مجلس میں ہم اخلاقی خوبیوں میں سے ایک اہم خوبی انصات کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، جو سننے کے معاملے میں اعلیٰ درجے کی خوبی ہے۔ اسی مناسبت سے ٹاپک کا نام رکھا گیا ہے خاموشی سے کان لگا کر سننا، جسے عربی میں انصات کہتے ہیں۔ انصات کیا ہے؟ انصات سننے کے مراحل میں چوتھے درجے پر آتا ہے۔ پہلا درجہ سننے کا ہے جسے السمع کہتے ہیں، جسے نارمل سننا کہہ لیجیے۔ دوسرا درجہ توجہ سے سننا ہے، دھیان دے کر سننا ہے، اسے استماع کہتے ہیں۔ اس سے مراد کسی بات کو کان لگا کر اور ارادے کے ساتھ سننا ہے۔ سننے کا تیسرا درجہ دھیان سے سننا ہے، اسے عربی میں الاصغاء کہتے ہیں۔ اس میں کان لگانے کی ضرورت ہوتی ہے اور خاص قسم کا انٹریکشن بھی اس میں شامل ہوتا ہے کہ ہم پوری توجہ سے سننے کی کوشش کریں۔ اور چوتھا درجہ ہے سننے کا بالکل خاموشی کے ساتھ کان لگا کر سنیں اور بات پر دھیان دے، اسے انصات کہتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے، توجہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کسی کے پاس ہیں تو اپنے موبائل کو سائلنٹ کر دیں، بالکل خاموشی اختیار کریں اور کان لگا کر کے سامنے والے کی بات پر دھیان دیں۔ یہ ہے انصات۔ میرے بھائیوں اور دینی بہنوں، ایک اچھا لسنر بننے کے فوائد کیا ہیں؟ کیا یہ بس ایسی ہی عام گفتگو ہے یا اس کا ڈائریکٹ ہمارے پریکٹیکل لائف سے گہرا تعلق ہے؟ جی ہاں، ایک اچھا لسنر بننا بہت بڑی خوبی اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ آپ کچھ بول نہیں رہے ہوتے، صرف آپ کان لگا کر کے کسی کی بات سنتے ہیں، آپ نے بہت بڑی خوبی اپنے اندر پیدا کر لیا ہے۔ کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر علم سیکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ علم حاصل کرنے کا پہلا اور بنیادی زینہ انصات ہے، کامل توجہ سے بات سنیں۔ جیسے کوئی اسٹوڈنٹ کلاس میں ٹیچر کے لیکچر کو دھیان دے کر کے کامل توجہ کے ساتھ بالکل خاموشی اختیار کر کے سنتا ہے تو اسے وہ سبق کلاس میں ہی آسانی سے یاد ہو جاتا ہے، یا بہت سارے پوائنٹس اس کے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ اس نے خاموشی کے ساتھ کان لگا کر کے سنا تھا۔ دوسرے نمبر پر سننے والے کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ جب آپ کسی دوست کی پریشانی پورے انہماک کے ساتھ میں سنتے ہیں تو ہوتا کیا ہے جانتے ہیں؟ وہ آدمی جس کی بات آپ سن رہے تھے عجیب طریقے سے اس کے دل میں آپ کی محبت بیٹھ جاتی ہے۔ آپ نے کچھ نہیں کیا، صرف کان لگا کر کے خاموشی کے ساتھ دھیان دے کر کے اس کی بات سن رہے تھے۔ اسی لیے عربی کا مقولہ ہے انصت یحبک الناس، ہماتن گوش ہو کر خاموشی کے ساتھ کان لگا کر بات سنو، لوگ تم سے محبت کریں گے۔
اور ابھی ہم نے بتایا کہ باضابطہ اس موضوع پر ایک کتاب ہے جس میں رائٹر نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر آپ اچھے لسنر بن جاتے ہیں تو لوگ آپ سے محبت کرنے لگیں گے، لوگوں کے دلوں کو آپ جیتنے والے بن جائیں گے، لوگوں کے دلوں پہ آپ قابو پا لیں گے۔ اس کے اپوزٹ، اگر آپ کسی کی بات توجہ سے نہیں سنتے، کوئی بات کر رہا ہے اس کی بات پر دھیان نہیں دیتے، تو آپ کی قدر لوگوں کے دلوں سے نکل جاتی ہے، آپ کا وقار کم ہو جاتا ہے۔ آپ اگرچہ اس پوائنٹ پہ دھیان نہ دے رہے ہوں، لیکن اگر دھیان دیں گے تب بات سمجھ میں آئے گی، برت کر دے گی۔ تیسرے نمبر پر دوسروں کو سمجھنے کا بہترین راستہ ہے کہ کسی کی بات کان لگا کر سنی جائے۔ سامنے والے کی بات اگر ہم کان لگا کر کے سنتے ہیں تو اصل مقصد کو آسانی کے ساتھ ہم جان پاتے ہیں۔ گھریلو معاملات ہوں یا آفس کے معاملات ہوں، معاملات جیسے بھی ہوں، کبھی کبھار بات نہ سننے کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہوتی، اور جب ہم بات کو کان لگا کر کے سنتے ہیں تو سامنے والے کو سمجھنے کے لیے آسانی سے ہمیں راستہ ملتا ہے اور ہم جان پاتے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ چوتھے نمبر پر ایک شخصیت میں رعب پیدا ہوتا ہے صرف اس بنیاد پر کہ اس نے بات کو کان لگا کر کے سنا۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ بس مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، کچھ گفتگو نہیں کیا، کوئی اس کو اہمیت نہیں دے گا۔ نہیں، آپ نے کچھ بھی گفتگو نہیں کی، بس کان لگا کر کے سامنے والے کی بات سنا ہے، سارے لوگوں کے بیچ آپ کا مقام بڑھ جائے گا۔ جو انسان تحمل کے ساتھ کان لگا کر کے بات کرنے والے کی بات کو سنتا ہے، اس کی شخصیت وزنی بن جاتی ہے، وہ لوگوں کی نظر میں پیارا بن جاتا ہے، وہ دل میں جگہ بنا لیتا ہے۔ اور پانچویں نمبر پر توجہ سے جب بات سنی جاتی ہے تو بات مہذب انداز میں ہوتی ہے اور گفتگو پرلطف بھی بن جاتی ہے۔ جب کسی پینل ڈسکشن میں سارے لوگ اپنی اپنی باتیں رکھ رہے ہوں اور کوئی کسی کی بات کاٹ نہیں رہا ہوتا ہے تو جانتے ہیں گفتگو کا جو معیار ہے بہت بلند ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی بات کاٹ رہا ہے، دوسرا آدمی تیسرے آدمی پہ چڑھ دوڑ رہا ہے، تو یہ میسج جاتا ہے کہ یہ مہذب لوگ نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، چھٹے نمبر پر غور سے سننے کی وجہ سے غلط فہمیاں بھی دور ہوتی ہیں، اختلافات ختم ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار اختلاف کس بنیاد پر ہو جاتا ہے؟ ادھوری بات سننے کی وجہ سے۔ شوہر بیوی کے بیچ بھی بہت سارے اختلافات صرف اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ ادھوری بات سن لی تھی، شکایتیں بڑھ گئیں۔ اگر ساری بات کان لگا کر کے سننے کی کوشش کی گئی ہوتی تو ایسا اختلاف نہ ہوتا۔ تو بات کان لگا کر کے دھیان دے کر کے سننے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ خوبی زندگی کے ہر مرحلے میں ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہاں تک کہ ہمارے بچے جو ہمارے گھروں میں پل رہے ہوتے ہیں، اگر ہم ان کی بات بھی کان لگا کر کے سنتے ہیں تو عجیب طریقے سے بچوں کا اعتماد بحال ہوتا ہے اور دوری ختم ہوتی ہے۔ بچے اسکول سے آتے ہیں گھر پر، بچے کچھ سنانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اگرچہ ان کی باتوں میں دم نہ ہو، لیکن اگر آپ ان کی بات سنتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کے اندر کانفیڈنس بڑھتا ہے، اعتماد بڑھتا ہے، اور عجیب طریقے سے بچوں کے دل میں آپ کی محبت بیٹھتی ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اسٹڈی کر کے کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین لسنر تھے۔ مرد ہوں، عورتیں ہوں، چھوٹے ہوں،
بڑے ہوں، مسلمان ہوں، غیر مسلم ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات انتہائی توجہ سے، خاموشی کے ساتھ اور دھیان دے کر سنتے تھے۔ صحیح بخاری میں ایک بہت ہی مشہور حدیث آئی ہے، اس حدیث کا نام ہے حدیث ام زرع۔ اس حدیث میں کیا بتایا گیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتی ہیں اور 11 عورتوں کا قصہ سناتی کہ 11 عورتیں اکٹھا ہوئیں، انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم اپنے اپنے شوہروں کی خوبیوں اور خامیوں کو بیان کریں گے، اور ہر ایک نے اپنے اپنے شوہر کی اچھی عادتیں اور بری عادتیں گنائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایک عورت کی جو خوبی اور خامی ہے اپنے شوہر کی وہ بیان کر رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قصہ کو کان لگا کر کے خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں، دھیان دے رہے ہیں۔ لمبا قصہ ہے، آپ خود اس قصہ کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں پڑھ سکتے ہیں، حدیث ام زرع کے نام سے یہ حدیث ہے۔ جب قصہ ختم ہوا تو اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیونکہ آپ نے خاموشی کے ساتھ کان لگا کر کے ایک ایک کردار کو سنا تھا، کیا فرمایا؟ کنت لک کابی زرع لام زرع، اے عائشہ میں تمہارے لیے ویسا ہی ہوں جیسا ابو زرع ام زرع کے لیے تھا۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قصہ پہ جو ان کی خود اپنی بیوی بیان کر رہی ہیں، کان لگا کر خاموشی کے ساتھ دھیان دے کر کے سن رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے بہترین آئیڈیل ہے۔ آپ دشمنوں تک کی بات بہت غور سے خاموشی سے سنتے تھے، دعوت دینے کے لیے جاتے تھے تو پہلے مخاطب کی بات غور سے سنتے تھے، اور یہ ماہرین نفسیات کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ سامنے والے کی بات پہلے سنیں اس کے بعد بات کریں۔ یہاں تک کہ منافقین میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کان کے کچے ہیں، وہ ہر بات سن لیتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذمت بیان کرتے ہوئے سورہ توبہ آیت نمبر 61 میں بیان فرمایا، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، یعنی ان منافقین میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کان کا کچا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ کانوں کا کچا ہونا تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، جب عتبہ بن ربیعہ کافروں کی نمائندگی کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات کرنے کے لیے آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ بن ربیعہ کو اپنے پاس بیٹھاتے ہیں اور اس کی تمام باتیں بالکل خاموشی کے ساتھ کان لگا کر کے غور سے سنتے ہیں۔ جب وہ بات سے فارغ ہوا تو آپ نے نہایت ہی پیار سے کہا، افرغت یا ابا الولید، ابو الولید کیا آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ ذرا غور کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کنیت کے ساتھ خطاب کرتے ہیں اور کان لگا کر کے ہر بات سنتے ہیں، یہاں تک کہ بات جب ختم ہو جاتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ آپ کی بات مکمل ہو گئی نا، یا اور بھی بات کرنی ہے؟ گویا کہ ہم ابھی بھی آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، یہ میسج دے رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہاں بات مکمل ہو گئی، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاسمع منی، تو اب میری بات سنیے۔ تو یہ ہے بہترین آئیڈیل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له فی حجۃ الوداع استنصت الناس، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ لوگوں کو خاموش کرو تاکہ وہ سن سکیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی ادا بنائی تھی کہ لوگوں کی باتیں کان لگا کر کے خاموشی کے ساتھ سنتے تھے، یہی اخلاق، یہی خوبی صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تو عالم یہ ہوتا تھا کأنما علی رؤوسہم الطیر، جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا خاص وصف یہ ہو جاتا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے تو آپ کے ساتھ بیٹھنے والے اس قدر خاموش ہوتے تھے اور اس قدر کان لگا کر کے بات سنتے تھے کہ بالکل آس پاس سے لاپرواہ ہو کر کے کان لگا دیتے تھے صحابہ آپ کی بات کی طرف، گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، یعنی وہ بالکل خاموشی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے تھے۔ سلف صالحین اور اللہ والوں نے بھی اس خوبی کو اپنی زندگی میں اتارا، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو اس بات کی تاکید کی کہ ان کے بچے بھی بہترین لسنر بنے۔ امام ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ادب سکھاتے ہوئے کہا تھا، یا بنی اذا جالست العلماء فکن علی ان تسمع احرص منک علی ان تقول، بیٹا جب تم علماء کی مجلس میں بیٹھو تو بولنے سے زیادہ سننے کے حریص بنو۔ وَتَعَلَّمْ حُسْنَ الْاِسْتِمَاعِ كَمَا تَتَعَلَّمُ حُسْنَ الصَّمْتِ، اچھی طرح سننا سیکھو جیسے اچھی طرح خاموشی اختیار کرنا سیکھتے ہو۔ وَلَا تَقْطَعْ عَلَىٰ أَحَدٍ حَدِيثًا وَإِن طَالَ حَتَّى يُمْسِكْ، اور کسی کی بات مت کاٹو چاہے بات لمبی ہی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ وہ خود بات مکمل کر کے خاموش ہو جائے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو 3 اہم باتوں کی نصیحتیں کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر بولو کم، سنو زیادہ۔ دوسرے نمبر پر کوئی بات کر رہا ہے تو کان لگا کر کے خاموشی سے اس کی بات سنو۔ تیسرے نمبر پر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کی بات مت کاٹو۔ تو حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، ہمارے پاس بھی تو بچے ہیں، ان کو بھی تو ہمیں یہ نصیحت کرنی چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کے اندر بھی اچھے اخلاق پلے۔ لقمان حکیم جو بہت مشہور انسان ہیں، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بھی کیا ہے، اور ان کے بیٹوں کو جو نصیحت انہوں نے کی تھی اس کو بھی ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں۔ وہ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا بنی زاحم العلماء برکبتیک، کہ اے میرے بیٹے علماء کے قریب اپنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھو، یعنی ان کی صحبت اختیار کرو، نہایت ہی ادب کے ساتھ علماء کے بیچ بیٹھو۔ وَأَنصِتْ إِلَيْهِمْ بِأُذْنَيْكَ، اور اپنے دونوں کانوں سے ان کی باتیں خاموشی کے ساتھ ہماتن گوش ہو کر کے سنو۔ فَإِنَّ الْقَلْبَ يَحْيَا بِنُورِ الْعُلَمَاءِ كَمَا تَحْيَا الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ بِمَطْرِ السَّمَاءِ، کہ علماء کے نور سے دل اس طرح زندہ ہوتے ہیں جیسے مردہ زمین آسمان
کہ بارش کے پانی سے زندہ ہوتی ہے. مطلب یعنی جیسے بارش ہوتی ہے تو زمینیں مردہ ہو گئی تھیں، زمین لہلہا اٹھتی ہے، ویسے ہی علماء کی باتوں سے دلوں میں زندگی پیدا ہوتی ہے، تازگی آتی ہے. اس لیے علماء کی باتیں کان لگا کر کے خاموشی کے ساتھ غور سے سننے کی عادت ڈالو. لقمان حکیم اپنے بیٹے کو یہ وصیت کرتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو ایسی وصیتیں کرنی چاہیے تاکہ ان کے اندر ادب آئے. میرے بھائیوں اور دینی بہنوں، کان لگا کر سننے کی مختلف شکلیں بھی ہیں، مختلف صورتیں بھی ہیں، اور زندگی کے بہت سارے میدان میں اس کی ضرورت پڑتی ہے. پہلے نمبر پر جمعہ کے دن جب خطیب ممبر پر خطبہ دے رہا ہو تو ہمیں خاموشی کے ساتھ کان لگا کر کے خطیب کی بات سننی چاہیے. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے اذا قلت لصاحبك انصت یوم الجمعة والامام یخطب فقط لغوت. اگر کسی بات کرنے والے کو خاموش کرانے کے لیے اگر تم کہتے ہو خاموش رہو تو یہ کہنا بھی لغو کام ہے، اور اس سے جمعہ کا ثواب گویا کہ ضائع ہو جائے گا. دوسرے نمبر پر جن نمازوں میں زور سے قرأت ہوتی ہے اس وقت امام کی قرأت پر دھیان دینا اور تلاوت غور سے سننا مطلوب ہے. اسی طریقے سے نماز سے باہر بھی جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو کان لگا کر کے اللہ کے کلام کو سننے کا اہتمام کرنا چاہیے. کچھ لوگ قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں اور اپنے کام میں لگ جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا احترام نہیں ہے. اللہ کا کلام چل رہا ہے، اللہ کے کلام کو سنا جا رہا ہے تو ہم خود کو فارغ کریں، کان لگا کر کے اللہ کے کلام کو سنیں، ورنہ تلاوت بند کر دیں. تیسرے نمبر پر علماء اور دعات کی گفتگو بھی دھیان سے کان لگا کر کے سننی چاہیے، کیونکہ اس گفتگو میں برکت ہوتی ہے. اسکولوں، کالجز اور یونیورسٹیوں میں اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ اپنے استاد کی بات کاٹے بغیر غور سے سنیں، معلومات نوٹ کریں، کیونکہ علم کا یہی دروازہ ہے، اسی دروازے سے معلومات ذہن میں بیٹھتی ہے. اسی طریقے سے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی سنیں، اپنے بچوں کی بات پر دھیان دیں. جب بچے اسکول سے گھر لوٹ کر کے آئیں یا کھیل کے میدان سے یا دوستوں کی مجلس سے آئیں یا کوئی زندگی کی الجھن اپنے ماں باپ سے بچے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کتنے ماں باپ ہوتے ہیں جو بے توجہی سے اپنے بچوں کی بات سنتے ہیں. نہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے. ماں باپ کو خود کو فارغ کرنا چاہیے اپنے بچوں کی بات سننے کے لیے. ٹھیک ہے، وہ بچے ہیں، ان کی بات میں دم نہیں ہوگی، وہ نارمل گفتگو کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی آپ ان کی بات سنیں، ان کی بات پر دھیان دیں. اس سے وہ آپ سے کلوز ہو پائیں گے، کھل کر اپنی زندگی کا راز شیئر کر پائیں گے، اور آپ کا توجہ دینا دراصل اس بات کی گارنٹی ہوگی کہ آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں. اسی طریقے سے ماں باپ بھی اپنی زندگی کے تجربات شیئر کر رہے ہوں تو بچوں کو چاہیے کہ نصیحت پہ کان دیں، دھیان دیں، بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، اور کان لگا کر کے اپنے ماں باپ کی بات سنیں. اور کب یہ بچے اپنے ماں باپ کی بات سنیں گے؟ جب کہ ان کو تربیت ملے گی. تربیت ہی نہیں دیں گے تو بچے کیسے ہماری سنیں گے؟ میرے بھائیوں، فیملی لائف میں بھی ایک دوسرے کی بات غور سے، خاموشی سے سننے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم سنتے نہیں، جس کی وجہ سے جو دل میں محبت پیدا ہونی چاہیے نہیں پیدا ہو پاتی. صرف سننا، کان لگا کر کے شوہر کو سننا، کان لگا کر کے بیوی کو سننا
بہت سارے مسائل کا حل پیدا کر دیتا۔ شوہر جب باہر سے تھک کر کے گھر آئے اور بیوی دن بھر کی مصروفیات یا گھریلو زندگی کے بارے میں شوہر کو بتانا چاہتی ہے، تو یہ بات طے ہے کہ بیوی کوئی انوکھی معلومات نہیں دینے والی ہے، کامن گفتگو کرنے والی ہے، جو ہر روز ویسی ہی گفتگو کرے گی۔ لیکن پھر بھی شوہر اگر اپنی بیوی کی بات پر کان دھرتا ہے، توجہ سے بات سنتا ہے، تو عجیب طریقے سے بیوی کے دل کو جیت پاتا ہے۔ بالکل ویسے ہی بیوی اپنے شوہر کی باتوں کو سنتی ہے، دھیان دے کر سنتی ہے، بات نہیں کاٹتی ہے، تو شوہر بھی اس سے ٹوٹ کر کے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ صرف کان لگا کر کے بات کو سنا تھا، عجیب طرح سے محبت بیٹھتی ہے۔ یہ صرف کہنے والی بات نہیں ہے، برت کر دیکھیں۔ یہاں تک کہ میرے بھائیوں، کاروبار اور آفس کے معاملات میں بھی معمولی کسی ملازم سے اگر ہم اس کی بات سنتے ہیں، تو کبھی کبھار معمولی آدمی جو ہمارے پاس کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے پاس بہت سارے تجربے ہوتے ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے ٹیم ورک مضبوط ہوتا ہے، تخلیقی آئیڈیاز جنم لیتے ہیں، اور کمپنی میں یا کاروبار میں بہت ساری غلط فہمی یا نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ بلکہ ہم جب دوستوں کی مجلس میں ہوں، بہنیں اپنی سہیلیوں کی مجلس میں ہوں، تو عام طور پر زیادہ ہم بولنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی باری کا انتظار کریں۔ بول رہا ہے کوئی، بول رہی ہے کوئی، تو بولنے دیں، سنیں، دھیان سے سنیں، کان لگا کر سنیں، اپنی باری کا انتظار کریں، بیچ میں بات نہ کاٹیں۔ اس سے محبت قائم ہوتی ہے اور الفت کا ماحول بنتا ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹس ہیں جنہیں اگر ہم اپنی زندگی میں برتتے ہیں تو سمجھ میں آئے گا کہ کس قدر اہم باتیں ہیں یہ۔ سننے والے کی کچھ خراب عادتیں ہیں جن سے بچنا چاہیے۔ 4 اہم غلط عادتوں کا ہم ذکر کریں گے۔ میرے بھائیوں، اچھا سننے کے لیے پازیٹیو جو خوبیاں ہیں ان کو تو اپنانا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ نگیٹو جو بری عادتیں ہیں ان سے بھی خود کو بچانا ہے، کیونکہ یہ عادتیں کبھی کبھار ہمارے اندر ہوتی ہیں اور ہم توجہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے تعلقات ہمارے صحیح نہیں رہ پاتے یا دل میں جگہ نہیں بنا پاتے ہم۔ ان میں سے پہلے نمبر پر بار بار بات دہرانے کی مانگ کرنا۔ جیسے بار بار آپ یہ کہیں کہ آپ نے کیا کہا، آپ کیا کہہ رہے تھے۔ بندہ بات کر رہا ہے، اس بیچ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے تھے، گویا کہ آپ یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا ذہن اس کی بات پر جمع ہوا نہیں تھا، آپ سامنے والے کی بات دھیان سے نہیں سن رہے تھے، ورنہ آپ یہ کہتے ہی نہیں کہ آپ نے کیا کہا، آپ کیا کہہ رہے تھے، کیونکہ سامنے والا آپ سے بات کر رہا ہے، تو یہ مت کہیں اور یہ نہیں کہیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی بات کی طرف دھیان دے رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر بے دھیان ہو کر کے کسی کی بات سنیں یا سننے کی اداکاری کریں، سننے کا ڈھونگ رچائیں، ایسا نہیں ہونا۔ ہاں، آپ معذرت کر سکتے ہیں کہ ابھی ہم کسی کام میں بزی ہیں، آپ کو بعد میں فون کرتے ہیں، کیونکہ فون پر بھی بات کی طرف اگر ہم کان لگاتے ہیں تو سامنے والے کو احساس ہو جاتا ہے کہ میری بات کان لگا کر سنی جا رہی ہے یا لاپرواہی میں سنی جا رہی ہے، اگرچہ وہ دیکھ نہیں رہا ہے لیکن احساس ہو جاتا ہے سامنے والے کو جو ہم سے فون پر بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو معذرت کر سکتے ہیں کہ ابھی ہم بزی ہیں، بعد میں بات کریں گے، لیکن سننے کی اداکاری نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے کہ آپ کی آنکھیں، آپ کے چہرے کے تاثرات، آپ کی نظریں بتا دیتی ہیں کہ آپ واقعی
کسی کی بات سن رہے ہیں یا بس زبانی جمع خرچ ہے۔ جھوٹی جو اداکاری ہوتی ہے دیر تک چھپی نہیں رہتی۔ ہم اگرچہ یہ سوچ رہے ہیں کہ سامنے والے سے تو ہم نے کچھ نہیں کہا ہے، لیکن ہماری ادا دراصل چغلی کھا رہی ہوتی ہے کہ ہم سامنے والے کی بات پہ دھیان نہیں دے رہے۔ مثال کے طور پر سامنے میں کوئی بات کر رہا ہے اور ہم موبائل دیکھ رہے ہیں یا ہمارا چہرہ ادھر ادھر جا رہا ہے، تو بولنے والا سمجھ جائے گا کہ آپ پہ سنجیدگی سے بات نہیں سن رہے ہیں اور سامنے والے پہ برا اثر جائے گا۔ کبھی کبھار ہم کچھ باتوں کو دھیان میں نہیں رکھتے، لیکن جب ہمارے ساتھ معاملہ پڑتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے۔ تیسرے نمبر پر روکھے پن کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، جیسے بات کے بیچ ناخن چبانا، سر کھجلانا، بار بار گھڑی کی طرف دیکھنا یا ہاتھ کی گھڑی کی طرف دیکھنا، یا پیپر پڑھنے لگ جانا، جمائی لینا، کسی پرانی بات کو یاد کر کے ایسے ہی ہنسنے لگ جانا۔ تو یہ چیزیں یا یہ ادائیں اس بات کا احساس دلا رہی ہوتی ہیں کہ آپ سامنے والے سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بزرگ ہیں، کوئی استاد ہیں جو آپ کو نصیحت کر رہے ہیں اور آپ نصیحت کے بیچ گھڑی پہ دیکھنے لگ جاتے ہیں، ہاتھ کی گھڑی پہ دیکھنے لگ جاتے ہیں، یا ناخن چبانے لگ جاتے ہیں، یا کسی بات کو ذہن میں خیال کے طور پر سجا لیتے ہیں۔ آپ نے بولا نہیں لیکن سامنے والے نے سمجھ لیا آپ کے چہرے کی شکن سے۔ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے مینیجر ایک روز سے بات کر رہے تھے، انہوں نے گھڑی کی طرف دیکھا کیونکہ لمبی گفتگو ہو چکی تھی۔ گھڑی کی طرف دیکھا کہ ان کے مینیجر نے سختی کے ساتھ ان کو ڈانٹا اور اس نے یہ نتیجہ لیا کہ میری اہانت ہوئی۔ تو بہرحال گفتگو کے اسلوب کے خلاف ہے کہ ہم اگر کوئی آدمی گفتگو کر رہا ہے تو بے توجہی کا مظاہرہ کریں۔ چوتھے نمبر پر بات کاٹ کر فوراً نتیجہ نہ نکالے۔ کوئی آدمی اپنے اوپر ہونے والی کسی زیادتی کی شکایت کر رہا ہے، اس کو بات کرنے دیں۔ اگر آپ بیچ ہی میں بات کاٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، تو جانتے ہیں میں سمجھ گیا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ بات دراصل آپ کی گندی عادت بن جاتی ہے۔ سامنے والے کو لگتا ہے کہ آپ اس کی بات سیریس ہو کر نہیں سننا چاہتے ہیں۔ اور کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ کوئی انسان ہم سے مدد نہیں مانگ رہا ہوتا، صرف دل میں جو بات ہے وہ سنا رہا ہوتا ہے۔ بس اگر ہم کان پر ہاتھ رکھ کر کے اس کی بات غور سے سنیں اور توجہ دیں اور وہ اپنی بات ختم کر لے، اب اس سے پوچھیں کہ کیا چاہیے آپ کو، وہ کہے گا کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ آپ نے بس سن کر کے اس کے دل کی جو ساری شکایت تھی اس کو دور کر دیا۔ میرے بھائیوں، آخری جو گفتگو ہے، انصات کی خوبی ہم خود میں کیسے پیدا کریں، یا آسان زبان میں بیسٹ لسنر کیسے بنیں۔ 10 پوائنٹس میں ہم اپنی بات آپ کے سامنے رکھیں گے اور اسی پر ہماری بات ختم ہوگی۔ سب سے پہلے نمبر پر خاموشی کے ساتھ کان لگا کر سننے کا جو فائدہ ہے، اس فائدے کو دھیان میں بیٹھائیں، کیونکہ اگر ہمیں فائدے کا علم نہیں ہوگا تو ہم یہ خوبی اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں ہوں گے۔ تو جب ہم فائدے پہ دھیان دیں گے کہ اس کی وجہ سے ہم عجیب طریقے سے دلوں میں جگہ بناتے ہیں اور یہ خوبی ہمارے اندر سے جاتی ہے تو ہم لوگوں کی نظر سے گر جاتے ہیں، تو ہم کیوں نہ یہ خوبی اپنے اندر پیدا کریں، پہلے نمبر پر۔ دوسرے نمبر پر خاموشی کے ساتھ بات سننے کے لیے خود کو تیار کریں۔ تیار کرنا ہے، محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ جس آدمی کی بات آپ سننا چاہتے ہیں اس کے سامنے باقاعدہ پوری توجہ سے
آپ کان پر ہاتھ رکھ کر کے اس کی آنکھوں کو اپنی آنکھ کے سامنے کر کر کے اس کا سر آپ کے بالکل برابر میں ہو، اس انداز میں اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اور ماحول کو بالکل پرسکون کر لیں، توجہ سے اس کی بات سنیں، بات کو نہ کاٹیں۔ کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگ جب بات کر رہے ہوں تو بچے کو نیچے دیکھنا چاہیے، یہ غلط عادت ہے۔ نہیں، بالکل آنکھ پر دیکھ کر کے بات کرنی چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو۔ بچوں کو بھی تربیت دینی چاہیے کہ آنکھ پر دیکھ کر بات کریں، یہ ادب کے خلاف نہیں بلکہ عین باادب ہونا ہے۔ جب کسی کی گفتگو سننے کے لیے بیٹھیں، موبائل ہے، موبائل کو سائلنٹ میں لگا دیں، سائلنٹ کر دیں، اس کے بعد میز پر موبائل کو الگ رکھ کر کے صرف اس کی بات پر دھیان دیں اور کان لگا کر سنیں۔ تیسرے نمبر پر خود بولنا بند کر دیں اور صرف سنیں، اپنی زبان کو خاموش رکھیں، اپنا پورا وجود سامنے والے کو دے دیں۔ کوئی بھی آدمی آپ سے بات کر رہا ہے، اپنی پریشانی سنا رہا ہے، تو درمیان میں اپنی رائے نہ دیں، اپنے آپ کو وقف کر دیں سامنے والے کے درد کو سننے کے لیے، سامنے والے کی کہانی کو سننے کے لیے، اور خاموشی کے ساتھ کان لگا کر صرف اس کی روداد سنیں، اس کی کہانی سنیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے جسے برتنا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر بات کرنے والے کو پرسکون ماحول دیں، مطمئن کریں، بات کرنے والے کو احساس دلائیں کہ ہم آپ کے مخلص ہیں، اور جب وہ بات کر رہا ہے تو کچھ کلمات دہراتے رہیں، جیسے جی، بالکل درست کہا آپ نے، سچ فرمایا آپ نے، اور اس میں کچھ نقطہ نکالے، آپ نے ایسا کہا تو اس کی کیا وجہ تھی، گویا کہ آپ اس کی بات سمجھ رہے ہیں، بات پہ دھیان دے رہے ہیں، اور اس کے جذبات ابھر رہے ہیں، اور بات کرنے کے لیے خوشی کی بات ہو تو مسکرائیں، غم کی بات ہو تو ہمدردی کا اظہار کریں، اور کہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، انشاءاللہ یہ چیز آپ کی زندگی کو اور آگے بڑھائے گی، حوصلہ دیں۔ پانچویں نمبر پر بات کرنے والے کی بات بالکل نہ کاٹیں، آپ بات سننے کے لیے بیٹھے، بات کرنے کے لیے نہیں، اس لیے سامنے والے کی طرف توجہ مبذول کیجیے، پوری بات سنیے، کان لگائیے، خود کو خاموش کیجیے اور بات مت کاٹیے۔ یہ مت کہیں کہ میں سمجھ گیا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، نہیں، ہم نے کہا کہ یہ بری عادت ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی شکایت بیان کر رہا ہے تو اس کو موقع دیں، بولنے دیں، آپ سراپا سننے والے بن کر کے اس کی بات سنیں۔ ابھی ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا دیکھی نا، کہ عتبہ بن ربیعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات کرنے کے لیے آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو کر پوری بات اس کی سنتے ہیں، اور سننے کے بعد کیا کہتے ہیں، افرغت یا ابا الولید، ابو الولید کیا آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں، تب آپ نے کہا کہ تب میری سنی۔ تو یہ ادا ہونی چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے میں ہے۔ چھٹے نمبر پر یہ ظاہر مت کریں کہ مجھے یہ نقطہ پہلے سے معلوم ہے۔ بہت سارے لوگ جب کوئی بات شروع کرتے ہیں اور ہم وہ بات جان رہے ہوتے ہیں تو ظاہر کرتے ہیں کہ ہاں یہ ایسا ہوا تھا، نہیں، یہ ادا بھی اچھی نہیں ہے۔ اگرچہ وہ نقطہ آپ کو معلوم ہے لیکن آپ کان لگائیں اور سنیں گویا کہ وہ نقطہ معلوم نہیں۔ امام ابو نعیم نے حلیہ میں یہ روایت نقل کیا ہے، معاذ بن سعد العاور رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی نے بات شروع کی تو دوسرے آدمی نے درمیان میں ہی بات کاٹ دیا۔ اس پر حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ما هذه الاخلاق وما هذه الطبائع انی لاسمع الحدیث من الرجل وانا اعلم منه به فاریہ انی لا احسن شیئا منه۔ یہ کیسے اخلاق ہیں، یہ کیسی طبیعتیں ہیں؟ میری حالت یہ ہے کہ
میں کسی انسان کی بات سنتا ہوں جسے میں اس سے بہتر جان رہا ہوتا ہوں، اس کے باوجود میں اس کے سامنے یوں ظاہر کرتا ہوں جیسے اس بارے میں مجھے کچھ بھی معلوم نہیں۔ اور اسی قبیل سے ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، انی لاسمع من الرجل الحدیث قد سمعته قبل ان یجتمع ابواہ فانصت کانی لم اسمع، کہ میں کسی آدمی کی بات سنتا ہوں جسے میں اس کے ماں باپ کے اکٹھا ہونے سے پہلے ہی سن چکا ہوتا ہوں، یعنی اس کے ماں باپ کی شادی بھی نہیں ہوئی ہوتی ہے، اس سے پہلے میں سن چکا ہوتا ہوں، پھر بھی کان لگا کر اس کی بات دھیان سے سنتا ہوں، گویا کہ میں نے اس بات کو کبھی سنا ہی نہیں۔ تو عام طور پر ہم کسی سے کوئی قصہ سنتے ہیں جو ہمیں پہلے سے معلوم ہوتا ہے تو ہم بیچ میں لقمہ دینے لگ جاتے ہیں، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہمیں یہ معلوم ہے۔ نہیں، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ ابن المقفع رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ادیب تھے، وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کو کوئی ایسی بات یا قصہ سنائے جسے آپ پہلے سے جانتے ہوں تو جلدی کر کے اس سے پہلے وہ بات خود بیان کرنے نہ لگے، اور نہ ہی اس کی بات کاٹ کر کے بازی لے جائیں اور اس میں گفتگو شروع کر دیں۔ ایسا کرنا لوگوں کو یہ دکھانے کے جیسے ہے کہ جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی ہم جانتے ہیں۔ نہیں، آپ کو پوائنٹ معلوم ہے لیکن پھر بھی خاموشی سے سنیں، یہ بہترین ادب ہے۔ 7ویں نمبر پر نبوی اسلوب اپنائیں، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی سامنے والے کے لیے پسند کریں۔ جب آپ بول رہے ہوں تو کوئی آپ کی بات نہ کاٹے، ویسے ہی سامنے والا بھی چاہتا ہے کہ جب وہ بول رہا ہے تو اس کی بات نہ کاٹی جائے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے ایک آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ 8ویں نمبر پر جس موضوع سے متعلق بات ہو رہی ہے اس بارے میں سوال کریں۔ جب بات کرنے والا بات مکمل کر لیتا ہے تو اس ٹاپک سے جڑے کچھ سوالات ہوں گے، کیونکہ آپ نے کان لگا کر کے بات سنی ہے، بات جیسی بھی ہو، اگر آپ کان لگا کر کے بات سنیں گے تو سوال پیدا ہوگا ہی۔ سوال کریں، اس سے یہ احساس جاتا ہے سامنے والے تک کہ آپ نے بات کان لگا کر سنی۔ اگر آپ کچھ پوچھتے نہیں ہیں تو سامنے والا کیا میسج لیتا ہے کہ میری بات ہوا میں گئی، کیونکہ کسی کے پاس کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوا۔ تو اسی لیے اگر کسی نے ہمیں اپنی کہانی سنائی ہے تو اگر ہم نے واقعی دھیان دیا ہے تو اس سے پوچھیں، سوال کریں، اس پوری گفتگو سے نتیجہ نکالیں، پوائنٹ نکالیں، کیونکہ یہ ظاہر کرے گا کہ آپ نے کان لگا کر کے بات سنی ہے۔ 9ویں نمبر پر پوائنٹس نوٹ کریں۔ اگر کسی موضوع کے تحت بات چل رہی ہے تو آپ کان لگا کر کے تو بات سن ہی رہے ہیں، اسی بیچ آپ کے ساتھ کاغذ اور قلم ہو، جو اہم باتیں چل رہی ہیں ان باتوں کو نوٹ کریں۔ جیسے ابھی گفتگو چل رہی ہے، اس کی اچھی باتیں جو ہیں، پوائنٹس کی باتیں ہیں، ان کو اگر ہم نوٹ کر رہے ہیں تو بات کرنے والے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میری بات کی اہمیت ہے۔ اگر ہم ایسے ہی سن رہے ہیں، نوٹ نہیں کر رہے ہیں، تو وہ میسیج نہیں جاتا جو میسیج اس وقت جاتا ہے جب کہ ہم باتوں کو، پوائنٹس کو نوٹ کر رہے ہیں، دھیان بھی دے رہے ہوں اور پوائنٹس کو نوٹ بھی کر رہے ہیں۔ 10واں اور آخری نقطہ ہے کہ نئی نسل کو بھی سکھائیں کہ علم کی مجلس میں خاموشی سے بیٹھا جاتا ہے، بے توجہی نہیں برتی جاتی ہے، غور سے باتیں سنی جاتی ہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے جو اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور دینی بہنوں، اخیر میں یہ بات نوٹ کر کے یہاں سے جائیں کہ کان لگا کر کے خاموشی سے بات سننا صرف ایک عادت نہیں ہے، بلکہ یہ اخلاقی بہت بڑی خوبی ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، جس سے ہمیں علم تو حاصل ہوتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ سامنے والے کے دل کو ہم جیتتے ہیں، سامنے والا ہم سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے اس خوبی کو کم تر نہ سمجھیں، پریکٹیکل لائف میں اسے جگہ دیں۔ آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم سننا سیکھیں گے، کان لگا کر اور دل حاضر کر کے سننے کی عادت ڈالیں گے۔ اس کے لیے خود کو تیار کریں گے، خود کو لگام دیں گے، تاکہ ایک اچھے انسان بن سکیں، بہترین اخلاق والے بن سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔